کر میں سلام کر رہا ہوں، یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کا سلام سنا نہیں، اس لیے کہ سلام ہی سے خیریت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو لوگ ادھر پیچھے بیٹھے ہیں، یہ بیچ میں جو راستہ ہے وہ راستہ کنارے سے کر لیجیے، کرسیوں کو سٹا لیجیے، یہ کرسیاں ان کرسیوں میں سٹا لیجیے، لے جائیے اور راستہ کنارے سے رکھیے۔ الحمدللہ الواحد القہار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الأخيار، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد مبارکباد ہیں اس محلے کے شفیع چھپرا کے جملہ احباب اہل سنت، جنہوں نے اس پورا شوق اور پر فتن دور میں اس عظیم الشان بزم خیر بنام مجدد الفسانی کانفرنس کا اہتمام اور انعقاد کیا، جہاں اس کار خیر کو کر کے احالیہ نے شفیع چھپرا نے اپنے آپ کو ثواب کا حقدار بنایا، تو ساتھ ہی ساتھ ہم تمام برادران اہل سنت کو بھی ثواب کا حقدار بنایا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان حضرات کی کاوش و محنت کو، خدمت کو، نذرانے محبت کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ارے آمین تو کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، سلام کا جواب نہیں دیا چلے گا، یہ تو ثواب اور جو ملنے والا تھا وہ آپ کو، وہ آپ جانیے ملا کہ نہیں ملا، لیکن دعا ختم جب ہوتی ہے تو اس کے بعد سننے والے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آمین کہیں۔ بلند آواز سے کہیے آمین۔ اس پورے مجمع میں ایک آدمی مجھے کھڑا ہو کے بتا دے کہ آمین کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی ندامت کی بات نہیں ہے کہ ہم آمین کے معنی نہیں جاتے۔ جلسہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو دینی معلومات میں اضافہ ہو، اور اگر جس جلسے سے دینی معلومات میں اضافہ نہ ہو، دینداری نہ پیدا ہو، جذبہ نہ پیدا ہو، اسلامی بلبلہ نہ پیدا ہو، پیشانیوں میں سجدوں کا شوق نہ پیدا ہو، دلوں میں خدا کا خوف نہ پیدا ہو، تقویٰ پرہیزگاری نہ پیدا ہو، وہ جلسے بیکار ہوتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عارف باللہ کی سرپرستی میں قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے لوگوں مقدر کے دھنی ہو، آپ لوگوں نے رات کی تاریکی اور سناٹے میں جو اپنی نیند کی قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، میرے رب کا قرآن میں واقع ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پروردگار نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔
اس امید سے بیٹھو پتھروں کے سامنے بولنے کا ہنر رکھتا ہوں، یہ مرشد کا کرم ہے۔ آپ لوگ تو اشرف المخلوقات ہو، آپ سے بلوا لینا یہ میرے بہت معمولی مطلب میرے معمولی خطاب کا ایک فرق ہے۔ آپ لوگوں سے بلوا لینا، مشتعل کر دینا، آپ کے اندر انقلاب پیدا کر دینا، کرانتی پیدا کر دینا، یہ میرا ایک معمولی فن ہے۔ اور میں وہ مقرر نہیں کہ آپ سے 5 منٹ بولوں تو کہوں کہیے سبحان اللہ، 10 منٹ بولنے کے بعد کہوں تو کہیے الحمدللہ۔ میں یہ سب میرا ذوق طبع اس کا قائل نہیں ہے، اس لیے کہ عشق کی چوٹ وہ پڑتی ہے دلوں پر یکساں۔ کیا بات ہے، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، عزیز ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ ظرف کے معنی ہوتا ہے برتن، کیا بات ہے، یعنی دل بھی ایک برتن ہے نا، ظرف ہے۔ تو جس کا جیسا دل ہوتا ہے ویسے ہی اس کی زبان سے آواز نکلتی ہے۔ یہ فیصلہ کسی مفتی سے کرانے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ آپ کے شفیع چھپرا میں ہے نا، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہے نا، جملوں پہ نظر رکھنے والے، غور کرنے والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کو رہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ علم، اللہ کے نبی نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، علم لائٹ ہے، علم اجالا ہے، علم پرکاش ہے۔ پتہ چلا جہاں علم پاک مصطفیٰ ہے وہی نور ہے، وہی روشنی ہے، وہی اجالا ہے۔ اور جہاں نبی کا علم ہوتا ہے تو وہاں کی تہذیب بھی نورانی ہوتی ہے، جہاں نبی کے دین کا علم ہوتا ہے وہاں کا تمدن بھی نورانی ہوتا ہے، جہاں نبی کا علم ہوتا ہے وہاں کا ماحول بھی نورانی ہوتا ہے، جہاں علم پاک مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں کی سوسائٹی بھی نورانی ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا نبی نے اشارہ فرما دیا، اجی میرے علم کو حاصل کرو، اگر نور چاہتے ہو۔ جس گھر میں نبی کا علم ہوتا ہے وہ گھر نورانی ہوتا ہے، جس قبیلے میں نبی کا علم ہوتا ہے قبیلہ نورانی ہوتا ہے، جس ماحول میں نبی کے دین کا علم ہوتا ہے وہ ماحول نورانی ہوتا ہے۔ اور وہی علم جب اس دل میں اتر جاتا ہے تو یہ دل نورانی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اسی لیے تو میرے دل کی آواز ہے کہ کیا بات ہے، کیسی محفل ہے، کیوں جشن منایا جاتا ہے، کیا بات ہے، کیسی محفل ہے، کیوں جشن منایا جاتا ہے، کہ اس بزم کی رونق کا جلوہ رگ رگ میں سمایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بزم کی رونق کا جلوہ رگ رگ میں سمایا جاتا ہے، اور قسمت سے جگہ ملتی ہے یہاں، یہ بزم مجدد ہے یارو، قسمت سے جگہ ملتی ہے یہاں، یہ جشن مجدد ہے یارو۔ اس بزم منور میں لوگوں ایمان سوارا جاتا ہے، اس بزم منور میں لوگوں۔ اسی لیے میں پیغام دیتا ہوں کہ اچھے برے کی تجھ کو خبر دے کے جاؤں گا، اچھے برے کی تجھ کو خبر دے کے جاؤں گا، اور میں پڑھنے والی تجھ کو نظر دے کے جاؤں گا، میں پڑھنے والی تجھ کو نظر دے کے جاؤں گا۔ اور احمد رضا کا لوگو میں ایسا غلام ہوں، احمد رضا کا لوگو میں ایسا غلام ہوں کہ پتھر کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا، پتھر کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا۔ کیا بات ہے، بس ایک سوال کا جواب آپ لوگ دے دیجئے، میری تقریر شروع۔ پورے مجمع میں ایک آدمی کوئی بتا دے، آج کیا تاریخ ہے انگریزی 30 ہے نا،
ابھی 12 نہیں بجا ہے، 12 کے بعد 31 شروع ہو، 30 تاریخ 29 ہے اور مہینہ اکتوبر کا ہے۔ پچھلے سال 29 اکتوبر کی رات ہم لوگوں نے کہاں گزاری؟ کسی کو پتا ہے؟ اس لیے کہ ہم راتیں جہاں گزارتے ہیں اسے نوٹ کر کے نہیں رکھتے۔ بولیے، ارے کچھ ہاں ہاں بولیے گا، پھر کس طرح نکلے گا یہ رشتہ محبت؟ ذرا تم قدم بڑھاؤ اور ہم قدم بڑھائیں، کچھ ہاں ہوں تو کیجئے۔ کسی کو پتا ہے؟ 1918 میں 29 اکتوبر کی رات ہم نے کہاں گزاری؟ ڈائری تیار کی ہے، نوٹ بک تیار کیا ہے، کوئی رجسٹر بنایا ہے، یادداشت کے لیے کوئی کاپی تیار کی ہے؟ بولیے آپ لوگ، ارے کچھ تو بولیے یار، اتنا خاموش مجمع شفیع چھپرا کا پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ صورت دو ہی ہو سکتی ہے، یا تو مال زیادہ لے لیا ہو آپ لوگوں نے یا ابھی تک لیا نہ، بس دو ہی صورت ہو۔ کسی کو پتا نہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کی عادت نہیں ہے کہ ہم رات گزارتے ہیں تو لکھتے ہیں، ہم کہیں شب بیداری کرتے ہیں تو اسے تحریر کرتے ہیں، بولیے نہیں؟ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، آج جس رات میں بیٹھ کر کے آپ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سن رہے ہو، آپ نوٹ کرو چاہے نہ کرو، یہ مولانا رئیس الخیری کی تقریر کی سیلانی زبانی نہیں بول رہی ہے، میں حدیث پاک کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ آج آنے والا اس جشن مجدد الفیضانی میں اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرے کم ہے کہ آج کے بعد کی حاضری آپ ڈائری پہ لکھو چاہے نہ لکھو، کاپی پہ نوٹ کرو چاہے نہ کرو، آپ کوئی نوٹ بک بناؤ چاہے نہ بناؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک بندہ مومن دل میں ارادہ کرتا ہے، یہ کتنے قابل مبارکباد اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے ایسی پیاری نورانی محفل سجائی۔ اللہ کے نبی فرماتے جب ایک بندے مومن دل میں ارادہ کرتا ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو فلاں دن کو اپنے دروازے پر یا فلاں مقام پر ہم ذکر پاک مصطفیٰ کی محفل سجائیں گے، ذکر کی محفل منعقد کریں گے، تو اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں میرا فلاں بندہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ محفل میلاد شریف کا انعقاد کرے گا، تو تم لوگ انسانوں کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ۔ اب پتہ چلا کہ آپ کو جو اناؤنسر صاحب حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب اللہ بڑی محنت و کاوش کر کے بلاتے رہے، اور اس کے بعد خطیب و امام جامع مسجد شفیع چھپرا نے بھی بڑی محنت کی اور ایک مختصر سا بڑا جو ہے کہ جامع خطاب بھی کیا، اور خطاب کرنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ میں گاؤں کا امام ہوں، کم سے کم میری آواز سن کر کے لوگ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح اس جلسے پاک میں تشریف لائیں گے۔ ادھر مولانا عبدالعزیز صاحب نے محنت کی، ادھر خطیب و امام نے محنت کی، یعنی ہمیں بلایا جاتا ہے، ہمیں ابھارا جاتا ہے، جوش ملایا جاتا ہے، تب جا کے کہیں اتنے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ پوسٹر چھپتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اناؤنسر بڑی محنتیں کرتا ہے، تب کہیں جا کر کے اتنے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ لیکن جشن مجدد الفیضانی کرنے والے لوگوں اپنی خدمت پہ جتنا ناز کم ہے کہ آپ نے ایسی پاکیزہ محفل سجا دے کہ رب قدیر فرشتوں کو حکم دے رہا ہے انسانوں کے پہنچنے سے پہلے تم لوگ پہنچ جانا، اور خالی نہ جانا،
ایک رجسٹر لے کے جانا، رجسٹر لے کے جانا اور ہمارے بندے جیسے جیسے آئیں گے ان کا نام نوٹ کرتے جانا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ جو لوگ چلے گئے بولو وہ قسمت کے دھنی ہیں کہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں وہ قسمت کے دھنی ہیں۔ بولیے، فرشتے آتے ہیں رجسٹر لے کے، سب کا نام نوٹ کرتے ہیں، محفل ختم ہوتی ہے، ہم اور آپ اپنے کاشانوں کو جاتے ہیں، فرشتے آسمان کی دنیا پہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہونے کے باوجود ان فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں دنیا کی سیر کر کے آ رہے ہیں؟ دنیا کی مشرق میں گئے، مغرب میں گئے، شمال میں گئے، جنوب میں گئے۔ اللہ نے فرمایا اچھا فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ فرشتے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار ہم لوگ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، رات کا سناٹا وقت تھا اور تیری اتنے بندے اکٹھا ہو کر کے تیرا ذکر سن رہے تھے۔ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا فرشتوں یہ بتاؤ ہمارے جتنے بندے وہاں اکٹھا ہو کے ہمارا ذکر سن رہے تھے کیا ہمارے ان بندوں میں سے کسی نے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ مجھے کبھی دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے مولا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تمنا کر رہے تھے دیکھنے کی، تو نے ایک تجلی، ایک ہلکی سی تجلی ظاہر کر دی کوہ طور پہ، تو بے ہوش ہو کے گر گئے، طور جل کے راکھ ہو گیا۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ تیرا جلوہ کون دیکھے کس کو اتنا ہوش ہے، تیرا جلوہ کون دیکھے کس کو اتنا ہوش ہے، عجیب دیکھنے والا تو کوہ طور پر بے ہوش ہے، دیکھنے والا تو کوہ طور پر بے ہوش ہے۔ اور ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا۔ اور اگر آپ کی توجہ ہے تو میں مشکات شریف کی ایک حدیث پاک سناتا چلوں اور پھر اپنے اصل موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے نبی ہیں، صحابہ کرام کا نورانی مجمع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ انداز کریمانہ ملاحظہ کیجئے پیارے مصطفیٰ کا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کان یبصر النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء من اشرۃ فراسخ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے، رب ارینی کی صدا کر دیتے، ادھر سے جواب ملتا لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی نمودار فرما دی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پورا طور پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ اللہ اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے میرے صحابہ سنو، وہ ایک ہلکی سی تجلی جو کوہ طور پہ ظاہر ہوئی تھی جس کی تاب بھی نہ لا سکے موسیٰ، بے ہوش ہو کے گر گئے، اس ہلکی سی تجلی کا اثر جو ان کی آنکھوں میں پیدا ہوا، جو ان کے اندر بصیرت پیدا ہوا، جو آنکھوں میں دیکھنے کی قوت پیدا ہوئی، اس قوت کا عالم یہ تھا کہ کانا یبصر النملۃ السوداء، کہ موسیٰ علیہ السلام کالی چیٹی کو کالی ادھیری گھٹا ٹوپ رات میں 30 میل کی دوری سے دیکھ لیتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، کالی چیٹی اور کالی ادھیری گھٹا ٹوپ رات میں 30 میل کی دوری سے جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ یہ دیکھنے کا پاور، یہ دیکھنے کی طاقت، یہ دیکھنے کی استعداد، یہ دیکھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ ہلکی سی تجلی جو کوہ طور پہ ظاہر اللہ نے کی اور جسے دیکھ بھی نہ سکے قائد سے۔
ارے اگر قاعدے سے دیکھ لیتے تو بے ہوشی کیوں ہوتی؟ کیا بات ہے سبحان اللہ اگر اس کی طاقت کی صلاحیت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہوتی تو بے ہوش نہیں ہوتے، دور چلتا نہیں۔ تو ایک ہلکی سی تجلی ظاہر ہوئی، ایک نظر پڑی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نظر پڑی تجلی پہ تو موسیٰ کی آنکھوں میں اتنی قوت پیدا ہوئی دیکھنے کی کہ 30 میل کی دوری سے کالی چیٹی کو ادھیری گھٹا ٹوپ رات میں دیکھ لیتے تھے۔ یہ موسیٰ کی نظر کا عالم تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگائے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ایک ہلکی سی تجلی دیکھیں تو ان کی نظر کا یہ عالم ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ نے شب معراج میں لابقہ میں ذات رب کو دیکھا تو پیغمبر اعظم کی نظر کا کیا عالم ہوگا، ان کے دیکھنے کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ تجلی دیکھی تو نظر کا یہ عالم ہے، جس نے جلوہ دیکھا اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فرشتوں یہ بتاؤ جتنے میرے بندے رات کی تنہائی میں میرا ذکر سن رہے تھے، اچھا آپ لوگ بتائیے تقریر اور کروں کہ بند کر دوں؟ بولیے مجھے، ذرا ہاتھ اٹھائیے تو جتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، مطلب بے خودی ہے، اس کو بے خودی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا، فرشتوں یہ بتاؤ میرے جتنے بندے وہاں میرا ذکر سن رہے تھے، کیا ان بندوں میں سے کسی نے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے پروردگار نہیں، تجھے کسی نے دیکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے وہ بندے، اب ہم لوگوں کے بارے میں ہمیں لوگ ذکر سن رہے ہیں، اگر ہمارے وہ بندے ہمیں دیکھ لیں تو ان کا عالم کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگا، ان کا انداز کیا ہوگا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار تیرے بندوں کا انداز قرینہ، انداز مجالست، انداز تعظیم و تکریم، انداز احترام، انداز تہذیب، انداز تمدن، انداز فکر اس بات کو بتا رہا تھا کہ اگر وہ تیرے بندے تجھے دیکھ لیں، تیرا دیدار کر لیں تو دنیا کا ہر کام چھوڑ دیں گے، بس تیری یاد میں لگ جائیں گے، تیرے ذکر میں لگ جائیں گے، اپنی پوری زندگی کا ایک لمحہ تیری یاد میں وقف کر دیں گے۔ اتنا سننا ہوگا پروردگار عالم کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ حدیث کے الفاظ سماعت کیجئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جواب دے گا، اشہدوا یا ملائکتی قد غفرت لہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں جب تم لوگ ایسی بات بتا رہے ہو تو تم ہی لوگ گواہ ہو جاؤ، تم لوگ شہید ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ کہ وہاں جتنے بندے میرا ذکر سن رہے تھے میں نے سب کے گناہوں کو بخش دیا، سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دی، سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنی یہ نورانی محفل ہے، کتنی بابرکت محفل ہے۔ یہاں آنے کے بعد گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں آنے کے بعد گناہیں مٹ جاتی ہیں، یہاں آنے کے بعد خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا حصہ نصیب ہوتا ہے۔ اتنی پاکیزہ محفل کے بارے میں کوئی اگر اپنی زبان سے کہہ دے کہ یہ محفل، یہ جلسہ، یہ نورانی اجتماع کوئی دین کا جلسہ ہے، اب آپ اندازہ لگاؤ اتنی پیاری محفل، اتنی عمدہ محفل، اتنی نورانی محفل کہ حدیث شریف
کہ الفاظ بتا رہے ہیں، جملے بتا رہے ہیں کہ اتنی متبرک یہ محفل ہے۔ یہاں آنے کے بعد تھوڑا سا وقت دیا ہم لوگوں نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا انعام کتنا پیارا ہے کہ بندے آئے، تم نے نیند کی قربانی دی، تم نے کچھ صرفہ کیا وقت کا، تو سنو آئے ہو تو میرا انعام لیتے چلے جاؤ۔ انعام کیا ہے کہ تمہاری گناہوں کی بخشش ہو گئی، تمہارے خطاؤں کی معافی ہو گئی، تجھے میری رحمتوں کا حصہ مل گیا۔ میرے بزرگوں، میری ملت کے نوجوانوں، جس امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس بزم پاک کو منسوب کیا گیا ہے، اتنے عظیم المرتبت بزرگ ہیں، بس آپ کو آسان لب و لہجے میں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے کہ حضور کیا نبی کو علم غیب تھا؟ توجہ سے سماعت کیجئے، امام ربانی سے سوال کیا جا رہا ہے کیا نبی علم غیب جانتے تھے؟ کیا نبی علم غیب جانتے تھے؟ توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں تم نبی کے علم غیب کی بات کرتے ہو، کیا بات ہے، سنو صبح قیامت تک میرے سلسلے میں جتنے لوگ داخل ہوں گے میں ان کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے دادا کا نام تک جانتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، وہ مرد حیرت کہا تم میرے نبی کے علم غیب کی بات کرتے ہو، جس نبی مکرم نے مجھے نوازا اپنی بارگاہ سے، اس شیخ احمد کے علم غیب کا عالم یہ ہے کہ صبح قیامت تک جہاں جہاں سے پوری دنیا میں جہاں جہاں سے لے سلسلے نقش بند میں داخل ہوں گے میں ان کے نام کو، ان کے باپ اور آباء و اجداد کے نام کو جانتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جب امام ربانی کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو پھر امام الانبیاء کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا، سلطان دو جہاں کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا۔ ابو عظیم المرتبہ ولی کامل اور امام ربانی کی بلد سجا کے بیٹھے ہیں، جنہیں پروردگار عالم نے ایسی بینائی عطا فرمائی تھی، ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی، ایسا تصرف عطا فرمایا تھا، ایسی قوت ولایت عطا فرمائی تھی کہ صبح قیامت تک جو لوگ ان کے سلسلے سے وابستہ ہوں گے ان کا نام، ان کے آباء و اجداد کا نام جانتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت ہے، اور یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ آپ کی عظمت و رفعت ہے۔ میرے بزرگوں، میری ملت کے نوجوانوں، میں نے خطبے کے بعد قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب خدیب نے ارشاد فرمایا ادعوے، آواز نہیں نکلنی چاہیے، چائے پلا رہے ہیں بولتے کیوں ہو، آواز ذرا بھی نہیں، چائے پلاؤ، چاہے پورے مجمع کو چاہے جس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک، ترجمہ سماعت کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دعوت دو، تبلیغ کرو۔ کیسا کریم ہے پروردگار، ہمیں دعوت دینے کا پیغام بھی دے رہا ہے اور دعوت دینے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ میری دعوت تو دین کی، لیکن دعوت دینے سے پہلے طریقہ سن لو، تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن میں پروردگار ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ،
کیا پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعوت دین دو، تبلیغ کرو، لیکن سب سے پہلے فرما رہا ہے حکمت کے ساتھ. حکمت کے ساتھ. حکمت پر تدبر، دانائی، سمجھداری، فہم و فراست. ایسا نہیں کہ 10 سال کے لڑکے کو جس انداز میں سمجھاتے ہو اسی طریقے سے 80 سال کے بوڑھے کو بھی سمجھانے لگے. اسی کے نام میں حکمت ہے. کسی کا لڑکا جب جوان ہو جائے تو 10 سال کی عمر میں وہ چھری لے کے پیٹا کرتا تھا. 25 سال کے جوان کو جب پیٹنا شروع کرے گا تو پڑوسی دیکھے گا تو کہے گا بڑا نادان ہے، اسے اولاد کی تربیت کرنے کا ڈھنگ نہیں. اس لیے کہ اب لڑکا جوان ہو گیا ہے، اب تربیت کا انداز بدلنا چاہیے، اب سمجھانے کا طریقہ بدلنا چاہیے. اس لیے کہ اب عمر دوسری ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، تبلیغ دین کرو، اپنے رب کے راستے کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاؤ. لیکن سنو، بلانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ بھی ملاحظہ کر لو. بالحکمت، حکمت کے ساتھ دعوت دینا، دانائی کے ساتھ دانا دینا، تدبر کے ساتھ دعوت دینا، عجیب سمجھ بوجھ کے دعوت دینا، فہم و فراست کے ساتھ دعوت دینا. اول موعظۃ الحسنہ، اور میٹھے بول کے ساتھ دعوت دینا. کیا قرآن ہے! یہ وہ قرآن ہے کہ دھرتی کی چھاتی پر، آکاش کے نیچے، جس کا کوئی جواب نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن سے ٹکرانے کی جس نے ناپاک کوشش کی وہ تباہ و برباد ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا. اور جس نے قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، تاریخ بتاتی ہے وہ ابو بکر تھا تو صداقت کا تاجدار ہو گیا، عمر تھا وہ عدالت کا سرکار ہو گیا، عثمان تھا وہ رسالت کا لمبردار ہو گیا، علی تھا تو ہے جبار ہو گیا. تعلیمات کی محبت کا انعام ہے جو پروردگار اپنے بندوں کو عطا فرما رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا دعوت دو. ایک عرابی مسجد نبوی شریف نے، سنیے حدیث پاک سنا، ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کا خیال نہیں، اس سے کہانی. عرابی عربی میں کہتے ہیں بدبختی. عرابی آیا، اللہ کے نبی جلوہ کر رہے، حضرت ابو بکر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ مسجد نبوی میں آیا اور باہر کے صحن میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگا. صحابہ میں سے ایک دو روکنے کے لیے دوڑنا چاہتے ہیں کہ اسے روک دیا جائے. اللہ کے نبی نے انہیں روک دیا جو عرابی کو روکنے جا رہے تھے. کہا رکو رکو رکو. جب مکمل کو پیشاب کر چکا تو اللہ کے نبی نے اس عرابی سے کہا کہ رک جاؤ بھائی، تم سے کچھ بات کرنا. بڑے میٹھے انداز کا صحابہ بیٹھے ہیں، پیارے مصطفیٰ نے ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے نبی نے پہلے نہ کیا ہو بعد میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہو. مصطفیٰ نے اپنی سیرت طیبہ کو، اپنے اسوہ حسنات کو، اپنی جیونی کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو پہلے کیا ہے اس کے بعد پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جو کہتے دلوں میں تیر کی طرح گفتگو چبھتی تھی. اللہ کے نبی نے ڈول لیا، رسی لیا، اپنے ہاتھوں سے پانی کھینچا. اگلی آیت، پوری دنیا اس حدیث پاک کو پڑھنے سننے کے بعد مرد حیرت ہے. ایسا قوت برداشت، ایسا صابر اور ایسا باحکمت انسان تاریخ نے دیکھا. ڈول لیا، پانی کھینچا، لے آئے، اپنے ہاتھوں سے دھویا اس کو جہاں عرابی نے پیشاب کیا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں اے میرے بدو بھائی، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے،
یہاں عبادت کی جاتی ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ اب آئندہ سے پیشاب نہ کرنا۔ اخلاق نبی دیکھا، مقدس صحابہ مہر حیران، کیا شان مصطفیٰ کی ہے۔ نبی فرما رہے ہیں اخلاق و محبت کا مجسمہ بن کے، یہ اللہ کا گھر ہے، آئندہ سے یہ میرے بدو بھائی اور عربی بھائی یہاں پیشاب نہ کرنا۔ جب اس نے اس اخلاق نبی کو دیکھا تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ عربی کا سر قدم مصطفیٰ پہ نظر آ رہا ہے، نبی کے قدموں پہ جھک گیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، سرکار معاف کر دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی نے کیسے اسلام کی دعوت دی۔ آج تو بہت آسان ہے، آج اسلام تو انہی کے سامنے نہ پیش کیا جا رہا ہے جو ٹیڑھے یا سیدھے کچھ تو اسلام کو جانتے ہیں۔ بولیے عربی ہے کہ نہیں؟ ابھی کلمہ ہی نہ پڑھنے والوں میں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں مسلمان۔ ارے بھائی مان لیجئے گنوار ہیں، پڑھے لکھے نہیں بیچارے تو صحیح نہیں پڑھ پاتے، تو ابھی وہ علماء، ائمہ مساجد اور معلمین مکاتب، مدرسین مدارس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کا کلمہ شروع درست کرایا جائے، کم سے کم صحیح کلمہ تو اپنے منہ سے پڑھ سکے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، آپ غور کیجئے وہ کلمہ بھی ہم صحیح نہ پڑھ سکیں تو بولیے یہ ہرما نصیبی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا میرے بندو میرے دین کی دعوت دو، لیکن حکمت کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ یہ اللہ والوں کی بات ہوگی، سمجھتے ہیں؟ اکابر اولیاء میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سدی سقطی رحمت اللہ۔ راستے سے گزر رہے تھے، توجہ سنی، بہت قیمتی گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ گفتگو بغیر سنے جو چلا جائے گا تو بہت پچھتائے گا، اس لیے قیمتی گفتگو کر رہا ہوں، اور سے سماعت کیجیے۔ راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت نے کیا دیکھا، ایک مسلمان شراب پی کے شراب کی مستی میں زمین پر پڑا، لیکن اسی بدبودار منہ سے اللہ اللہ بھی کہہ رہا۔ حضرت رک گئے، حضرت نے پانی لیا، خوب طبیعت سے اس کا منہ دھویا، اس کا چہرہ دھویا۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب اس کے منہ سے شراب کی بو ختم ہو گئی، تب آپ نے چہرہ دھونا چھوڑا اور اس کے بعد آگے چلے گئے۔ آج بولیے کون مولوی ایسی تبلیغ کرے گا؟ مدرسے والا ہو چاہے مسجد کا امام ہو، گاؤں میں تو شرابی پی کے نالی میں پڑا ہو اور کوئی جائے، یہ امام صاحب چلنے نہ تھوڑا پی کے دیکھیے نالی میں پڑا، کچھ سمجھا دیجئے، تو امام صاحب کہیں گے یار کیا بات کرتے ہو، ہم اس کو سمجھانے جائیں گے تو وہ ہم ہی کو سمجھانے لگے گا۔ بولی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسے بھی سختی، آپ کی عظمت ولایت کو سلام، چلے گئے دھل کے چلے گئے، تو جب اس کا نشہ اترا تو اس کے بیٹھ گیا، اور بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے چہرے پہ نمی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے اسے کہ کسی نے میرا چہرہ دھل لیا۔ پوچھا پڑوسیوں سے، اے پڑوسیوں بتاؤ کیا میرا چہرہ کسی نے تو نہیں دھل لیا؟ پڑوسیوں نے کہا رے نادان تجھے ابھی تو شرم آنی چاہیے، حضرت سدی سقطی داماد زندہ نورانی اسی راستے سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے تیرا یہ حال زار دیکھا، تو شراب پی کے مستی میں پڑا ہے، تیرا منہ مہک رہا ہے شراب سے، اور اسی منہ سے تو اللہ اللہ بھی پڑھ رہا،
حضرت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تیرا منہ دھویا، تیرا چہرہ دھویا۔ حضرت نے ابھی تب تک تجھے شرم آنی چاہیے۔ مولانا لوگ رات بھر چلاتے ہیں، ایک آدمی بھی نمازی بننے کو تیار نہیں۔ بولو، اور ایک ولی کی شان۔ ہم لوگ بول کر کے کام نہیں کر پاتے، اور یہ اللہ والے خاموش رہ کے مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ خاموش رہ کے بولو، تو جن کی خاموشی کا یہ عالم ہے، تو اگر یہ تکلم کریں گے تو ان کے تکلم کا عالم کیا ہوگا؟ خاموشی کا جب یہ عالم ہے۔ پڑوسیوں نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے۔ اس نے پڑوسیوں کو گواہ بنا کے کہا، پڑوسیوں گواہ ہو جاؤ، آج کی تاریخ سے اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، میں شراب سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ رات آئی، حضرت سری سقطی اپنے بستر پہ آرام فرما ہے، آدھی رات گزری تھی۔ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ یعنی اللہ کی بارگاہ سے قاصد آیا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے سری سقطی، تجھے اللہ نے اپنا سلام بھیجا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ کے سانسدی چھیتر کا ایم پی اگر روڈ سے گزر رہا ہو اور آپ کو دیکھ کر گاڑی روک دے اور آپ کو سلام کر دے، تو کم سے کم 50 آدمی کے موبائل پہ فون کر کے آپ بتائیے کہ آج ایم پی صاحب جا رہے تھے بڑھریا روڈ سے اور ہم کھڑے تھے، ہم کو دیکھ کے گاڑی روک دی اور انہوں نے مجھ کو سلام کیا، میری خیریت پوچھ رہے تھے، بولے ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن قربان جاؤں حضرت سری سقطی کی عظمت پر اور مقبولیت پر اللہ کا قاصد پیغام سنا رہا ہے، پروردگار کا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جا کے میرے بندے سری سقطی سے کہہ دو کہ اس نے میرے اس شرابی بندے کا منہ میرے لیے دھل دیا، اس لیے کہ میرا نام لے رہا تھا منہ سے، نا میرا ذکر کر رہا تھا منہ سے، اس نے میرے لیے اس کا منہ دھل دیا، تو میں نے سری سقطی کے لیے اس کا دل دھو دیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جس کا دل خدا دھل دے، بولو وہ دل کتنا آئینہ ہوا ہوگا۔ جس کا دل خدا دھل دے، وہ دل کتنا مصفا ہوا ہوگا، مزکا ہوا ہوگا، وہ دل کتنا منور ہوا ہوگا، مجلہ ہوا ہوگا، وہ دل کتنا پاکیزہ ہوا ہوگا۔ اسی لیے اسی دل کے بارے میں جانتے ہیں، اہل دل نے کہا کہ پھر اس دل کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ محترم حضرات، اب دوسری رات آئی، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز تہجد پڑھنے کی غرض سے تشریف لے گئے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل جس شرابی کا ہم نے منہ دھویا تھا، آج وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آ کے تہجد کی نماز پڑھ رہا، تہجد کی نماز پڑھ رہا۔ یہ بھی مصروف عبادت ہو گئے، اور جب دونوں حضرات نماز سے فارغ ہوئے تو جناب سری سقطی نے پوچھا، اے میرے بھائی سچی بات بتانا ایمانداری کے ساتھ، کل تو تمہارا وہ حال تھا، اچانک تمہاری زندگی میں اتنا عظیم انقلاب کیسے پیدا ہو گیا؟ اتنے قلیل مدت میں تیری زندگی میں اتنا ایسی کروٹ کیسے لے لیا ہے؟ تو تمہاری زندگی میں اتنا عظیم جو ہے کرانتی کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ کل تو شراب کی مستی میں پڑا تھا، ایک رات گزری ہے، ایک دن گزرا ہے، اور دوسری رات آئی ہے تو تو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ تو وہ آدمی عرض کرتا ہے، حضور آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو جب کل خواب میں اللہ پاک نے آپ کو سب بتا ہی دیا ہے، تو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب ایک ولی کے علم غیب کا یہ عالم ہے، بولو
حضرت سیدھی سقطی خواب دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، اور یہ اللہ کا بندہ ان کے خواب کو دوسری رات میں مسجد میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہے، اور بیان کرنے والا کون ہے؟ جو 2 دن پہلے شرابی تھا، جو 2 دن پہلے بد کردار تھا، جو 2 دن پہلے گناہگار تھا، جو 2 دن پہلے خطاکار تھا، جس کی زندگی کا اکثر حصہ گناہوں میں اللہ کی نافرمانیوں میں گزرا تھا، لیکن آج اس نے سچی توبہ کی ہے تو پروردگار عالم نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دی، اور صرف یہی تک محدود نہیں رکھا، اسے اپنی بارگاہ کے انعام سے بھی نوازا، نعمت روحانیت سے بھی سرفراز فرما دیا کہ وہ بندے خدا ان کے خواب کو بیٹھ کر کے مسجد میں بتا رہا ہے۔ تو جب ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے ایسے افراد، ادنا لوگوں کے علم غیب کا جب یہ عالم ہے تو اس امام الانبیاء کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا، اور سلطان طارین کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا، جب نبی کے ادنا امتی نبی کے کرم سے فضل الہی سے ایسا علم غیب جانتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کیسا علم غیب جانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے میرے بندو تبلیغ کرنے کے لیے جب جاؤ تو تبلیغ کا طریقہ قرآن سے سیکھو، دعوت دین کا طریقہ قرآن سے پہلے معلوم کر لو، تو تمہیں دعوت دین دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے دین کا پرچار کرنا ہے، پرسار کرنا ہے، تو تمہیں کرنا کیسے ہے پہلے طریقہ جان لو، پہلے اس کا ڈھنگ سیکھ لو، اور جب طریقہ جان لو گے اور قرآنی طریقے کے مطابق دین کی دعوت دو گے، قرآنی طریقے کے مطابق دین کی تبلیغ کرو گے تو تمہاری تبلیغ کامیاب تبلیغ ہوگی، تمہاری دعوت کامیاب دعوت ہوگی، اور تم جو پیغام اسلام کا پیش کرو گے تو تمہارا یہ انداز کریمانہ بہت مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیت عطا فرمائی، دعوت دین کا طریقہ بخشا، اور اس کے مطابق اللہ والوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، اللہ والوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اللہ والوں نے دین کی دعوت پیش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے پیارے کہ اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالی وسیلے اور رابطے کا محتاج نہیں، توجہ سمجھ، میرا رب نہ رابطوں کا محتاج ہے، نہ وسیلوں کا محتاج ہے، نہ ذرائع کا محتاج ہے۔ اللہ کے بندے وسیلے کے محتاج ہیں، رابطے کے محتاج ہیں، ذرائع کے محتاج ہیں۔ اب مجمع سے ایک نوجوان کھڑا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ رابطوں کا محتاج نہیں ہے، پروردگار جب وسیلے کا محتاج نہیں ہے، تو اس نے قرآن کو ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیج دیا؟ جب اللہ تعالیٰ رابطوں کا محتاج نہیں ہے تو اس نے احکام اسلام کو ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیج دیا؟ جب اللہ تعالیٰ وسیلے اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے تو اس نے اپنے دین کے احکام کو ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیج دیا؟ قرآن نازل کرنا ہوا تو 23 سال کی مدت میں قرآن کے 30 پارے نازل ہو رہے ہیں، حضرت جبریل امین جا رہے ہیں، انہیں مل رہا ہے، جا کے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دنیا میں بھیجا تو جناب جبریل کو وسیلہ بنایا، احکام اسلام کو دنیا میں بھیجا، انبیاء کو وسیلہ بنایا، دین کو دنیا میں بھیجا، مرسلین کو وسیلہ بنایا، اللہ نے وسیلہ بنایا۔ اے میرے مولا تو رابطوں کا محتاج نہیں ہے، تو وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، تو ذرائع کا محتاج نہیں ہے، قرآن دے رہا ہے تو وسیلے سے دے رہا ہے، احکام دے رہا ہے تو وسیلے سے دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے تو وسیلے سے دے رہا ہے، ضابطہ دے رہا ہے تو وسیلے سے دے رہا ہے، نظم دے رہا ہے تو وسیلے سے دے رہا ہے، آئین دے رہا ہے تو وسیلے سے دے رہا ہے، دستور دے رہا ہے تو وسیلے سے دے رہا ہے۔ تو پروردگار کی رحمت
جواب دے گی اے میرے بندے سن، یہ سچی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ تیرا رب وسیلے کا محتاج نہیں ہے، تیرا رب واسطوں کا محتاج نہیں ہے، تیرا رب ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن میں نے قرآن کو ذریعے سے کیوں دیا، میں نے احکام کو وسیلے سے کیوں دیا، میں نے قانون کو وسیلے سے کیوں دیا، میں نے دستور اسلام کو وسیلے سے کیوں دیا، میں نے آئین اسلام کو وسیلے سے کیوں دیا؟ اس لیے کہ تیرا رب محتاج نہیں ہے وسیلے کا، لیکن تو ڈائریکٹ قرآن لینے کے لیے وسیلے کا محتاج ہے۔ تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے کہ تو قرآن کو ڈائریکٹ حاصل کر لے۔ اس لیے میں نے قرآن دیا تو جبریل کو وسیلہ بنایا، قرآن دیا تو اپنے محبوب کو وسیلہ بنایا۔ اچھا آپ بتائیے، اللہ نے پہلے قرآن بھیجا دنیا میں کہ پہلے اپنے محبوب کو بھیجا؟ بولیے، آپ لوگ سو رہے ہیں زیادہ، سن رہے ہیں کم؟ پورا مجمع بتائے، اللہ نے دنیا میں پہلے قرآن بھیجا کہ پہلے رسول کو؟ یہ اللہ نے پہلے زبور بھیجا کہ داؤد کو؟ اللہ نے پہلے انجیل کو بھیجا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو؟ بولیے، عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ نے نبی کو بھیجا، بعد میں قرآن کو بھیجا۔ اللہ نے پہلے نبی کو بھیجا، بعد میں زبور کو بھیجا۔ اللہ نے پہلے رسول کو بھیجا، بعد میں انجیل کو بھیجا۔ ایسا کیوں؟ پروردگار تو ہر چیز پہ قادر ہے نا۔ وہ قرآن پہلے بھیج دیتا، محبوب کو بعد میں بھیجتا، زبور پہلے بھیج دیتا، داؤد کو بعد میں بھیجتا، انجیل پہلے بھیج دیتا، عیسیٰ کو بعد میں بھیجتا، توریت پہلے بھیج دیتا، پیغمبر کو بعد میں بھیجتا۔ لیکن نہیں، اس نے پہلے محبوب کو بھیجا، بعد میں قرآن کو بھیجا۔ نقطے کی گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ نقطہ آپ کے دلوں میں اتر گیا تو عظمت رسالت کا چراغ آپ کے دلوں میں روشن ہو جائے گا۔ محبت رسول کی شمع آپ کے سینوں میں جو ہے اجاگر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے محبوب بھیجا، بعد میں قرآن بھیجا۔ اس لیے پہلے محبوب کو بھیجا کہ میرے بندو میرے محبوب کو دیکھ لو، میرے محبوب کی صورت زیبا کو دیکھ لو، میرے محبوب کی عادت کو دیکھ لو، میرے محبوب کی خصلت کو دیکھ لو، میرے محبوب کے کردار کو دیکھ لو، میرے محبوب کی اطوار کو دیکھ لو، میرے محبوب کے کیریکٹر کو دیکھ لو، میرے محبوب کے اخلاق کو دیکھ لو اور سمجھ لو، پہچان لو۔ اس لیے کہ اس کے بعد میں قرآن بھیجنے والا ہو تو قرآن اسی کو سمجھ میں آئے گا جسے میرا محبوب سمجھ میں آئے گا، قرآن اسی کو سمجھ میں آئے گا جسے رسول سمجھ میں آئیں گے، جسے نبی سمجھ میں آئیں گے۔ جس نے نبی کو سمجھا اس نے قرآن کو سمجھا، اس نے رسول کو سمجھا، اس نے قرآن کو سمجھا۔ اس لیے اللہ نے پہلے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کریمانہ ملاحظہ کیجیے، عظمت رسالت کو دیکھو، عظمت نبی کو دیکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب دینی ہوئی، کہا میقات پہ آؤ۔ داؤد علیہ السلام کو زبور سونپنا ہوا، آؤ فلاں جگہ، پہنچے، زبور مل گئی۔ توریت چاہیے، توریت پہ آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور میں پہنچے، توریت ملی، میقات پہ پہنچے ہوئے انجیل ملی، مقام خاص پہ پہنچے ہوئے زبور ملی۔ لیکن عظمت مصطفیٰ ملاحظہ کیجئے، پیارے مصطفیٰ کو جب قرآن عطا کرنا ہوا تو رب نے یہ نہیں فرمایا یہ پیارے مصطفیٰ قرآن لینا ہے تجھے مکے میں آنا ہوگا، قرآن لینا ہے تجھے حرم میں آنا ہوگا، قرآن لینا ہے تجھے خلوتوں میں آنا ہوگا، قرآن لینا ہے تجھے میقات میں آنا ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا، کہا پیارے مصطفیٰ تم سارے ہیرا میں رہو گے تو قرآن وہی بھیجا جائے گا، تم حجرہ عائشہ میں رہو گے قرآن وہاں بھیجا جائے گا، حرم
हरम काबा में रहोगे फौरन वहाँ भेजा जाएगा। तुम खलवतों में रहोगे फौरन वहाँ भेजा जाएगा। तुम खलवतों में रहोगे फौरन वहाँ भेजा जाएगा। तुम सहरा में रहोगे फौरन वहाँ भेजा जाएगा। तुम बयाबान में रहोगे फौरन वहाँ भेजा जाएगा। तुम मैदान कालजार में रहोगे फौरन वहाँ भेजा जाएगा। और प्यारे मुस्तफा, जब तुम मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाओगे तो कुरान भी मदीने में भेजा जाएगा। किराम बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, पूछो कुरान शरीफ की सूरतों के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा रहता है सिवाय सूरत तौबा। वो बिस्मिल्लाह शरीफ के दाहिने और बाएं ये लिखा रहता है हाज़िही सूरत मक्कियतुन हाज़िही सूरत मदनियतुन, यानी जो सूरत मक्का शरीफ में नाज़िल हुई वहाँ लिखा रहता है हाज़िही सूरत मक्कियतुन, ये सूरत मक्किया है। और जो सूरत पाक मदीना शरीफ में नाज़िल हुई वहाँ लिखा रहता है हाज़िही सूरत मदनियतुन, ये सूरत मदनी है। तो आप असमते रिसालत मुलाहिज़ा कीजिए, वो पैगंबर है उन्हें बुला बुला के एक एक मकाम पे सहीफे अता किए जा रहे हैं, किताबें बख्शी जा रही हैं। लेकिन जब इमामुल अंबिया की बारी आई, शफीउल मुज़म्मिल की बारी आई, रहमतुल लिल आलमीन की बारी आई, ताहा और यासीन की बारी आई, तो कहा ए प्यारे मुस्तफा वो मूसा थे तो उन्हें तूर पे बुलाया गया, वो फला थे उन्हें मकाम मीक़ात पे बुलाया गया, वो फला थे तो उन्हें एक मंजिल पे बुला के किताब दी गई। लेकिन ये प्यारे महबूब तुम मूसा नहीं हो, तुम ईसा नहीं हो, तुम दाऊद नहीं हो, अरे तुम तो वजहे वजूदे मूसा हो, तुम तो वजहे वजूदे दाऊद हो, तुम तो वजहे वजूदे जो है ईसा हो। इसलिए तुम जहाँ रहोगे वही खुदा भेजा जाएगा, तुम जहाँ रहोगे वही खुदा की आयतों का नुज़ूल होगा, वही सूरतों का नुज़ूल होगा, वही कुरान है, वही अहकाम इस्लाम भेजा जाएगा। ये अज़मत रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, बुलाने से पहले, दावत देने से पहले, तबलीग करने से पहले तुम पहले तरीक़े तबलीग सीख लो। अल्लाह ने वो तरीका भी बता दिया। तरीका क्या है? हिकमत और दानाई के साथ दावत देना, समझदारी के साथ तबलीग करना, फ़हम फरासत के साथ दावत दीन देना, और तुम्हारी बोली में मिठास हो, तुम्हारी बोली में नरमी हो, तुम खंदा पेशानी के साथ अल्लाह के बंदों के सामने दीन को पेश करना, और जब मीठी बोल के साथ तुम दीन को पेश करोगे तो वो बात उनके दिल में उतर जाएगी, और जब बात दिल में उतर जाएगी वो अल्लाह के नेक बंदे बन जाएंगे, इस्लाम के चाहने वाले बन जाएंगे, इस्लाम के मानने वाले बन जाएंगे, इस्लाम के आशिक बन जाएंगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि दावत दीन जल दी जाए जो मोहब्बत के साथ दी जाए, और खंदा पेशानी के साथ दी जाए, तबलीग किया जाए तो कुरानी तरीके के मुताबिक तबलीग किया जाए। जो अंदाज अल्लाह ने कुरान में अपने बंदों को अता फरमाया उस अंदाज के साथ तबलीग दीन करो, दावत दीन दो, अल्लाह के बंदों के सामने अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ, तो वो बात दिल में उतर जाएगी। और जब बात दिल में उतरती है तब इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है, इंसान की जिंदगी का मटे लेती है, इंसान की जिंदगी दीनदार बनने लगती है, इंसान की जिंदगी फरमा बरदार होने लगती है, इंसान की जिंदगी कामयाब और पामुरान हो जाती है। आज जरूरत इस बात की है, आज हम जिस चीज से दूर हैं उसी से करीब हो जाए तो अल्लाह की रहमतें हमसे करीब हो जाए। आज हम जिस चीज से दूर हैं उसी से नजदीक हो जाए तो अल्लाह की रहमतें हमसे नजदीक हो जाएगी, अल्लाह की बरकतें हमसे करीब हो जाएगी, अल्लाह की नेमतें हमसे करीब हो जाएगी। अब आप सवाल करोगे कि हम दूर किस चीज से हैं और करीब हो जाए तो अल्लाह की रहमतें करीब हो जाए, करीब हो जाए तो अल्लाह की बरकतें करीब हो जाए, करीब हो जाए तो अल्लाह की नेमतें करीब हो जाए। तो वो चीज है अल्लाह का घर, मस्जिद। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के करीब हो जाओ, मस्जिदों के करीब हो जाओ, अल्लाह की रहमतें तुमसे करीब हो जाएगी, मस्जिदों के करीब हो जाओ, बरकतें तुमसे करीब हो जाएगी। अजी मस्जिदों से करीब हो जाओ,
نعمتیں تمہارے قریب ہو جائیں گی. آج ضرورت اس بات کی ہے، اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی جوانی میں شعر لکھا تھا کہ باعث قوم کو وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ وخالی نہ رہی، اجی فلسفہ رہ گیا تلقین انتظامی نہ رہی، اجی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. باقی روح بلالی کیا چیز ہے؟ روح بلالی ہی نہ تھی کہ جب حضرت بلال اذان دیتے تھے تو سارے لوگ ہر کام کو چھوڑ کر کے بس مسجد میں پہنچ جاتے تھے. یہ روح اذان ہی نہ تھی کہ میدان جنگ میں جب مجاہد اذان دیتا تھا، مجاہد اذان دیتا تھا، سب مجاہدین سپاہیان اسلام کو پتا ہے کہ ہمارے خلاف تلواریں چمک رہی ہیں، ہمارے خلاف دشمنوں کی یلغار ہو رہی ہے، سب کو پتا ہے. لیکن قربان جاؤ، جب اذان ہوتی تھی یہ اذان کی روح تھی کہ تلواروں سے نہیں ڈرتے تھے، بھالوں سے نہیں ڈرتے تھے، موت سے نہیں ڈرتے تھے. اذان سنتے ہوئے مجاہدین اسلام نمازوں کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ روح تھی نہ اذان کی. آج اذانیں ہو رہی ہیں لیکن جو اس کی روح ہے وہ روح ختم ہو گئی ہے. اذان ہو رہی ہے لیکن جو روح ہے روح اذان ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. اس لیے ایک عام شاعر نے بڑی پاکیزہ بات کہی، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن اجی الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان مجاہد کی اذان، ملا کی اذان مجاہد کی اذان. آج ضرورت اس بات کی، ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ صحابہ کا مجمع، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میرے پیارے صحابی تم نے رات کس طرح گزاری؟ توجہ سنیے آخری گفتگو. اللہ کے نبی اپنے صحابی سے، صحابہ کرام کے سامنے پوچھتے ہیں میرے پیارے صحابی تم نے رات کس طرح گزاری؟ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے رات اس طرح گزاری کہ پوری رات گزر گئی لیکن میری پیاس نہ بجھ سکی، میری پیاس نہ بجھ سکی، پوری رات گزر گئی. کہا دن کیسے گزارا؟ کہا یا رسول اللہ دن اس طرح گزارا کہ میری بھوک نہ مٹ سکی کہ دن ختم ہو گیا. صحابہ محوے حیرت، رات گزر گئی پیاس نہ بجھی، دن گزر گیا بھوک نہ مٹ سکی، معاملہ کیا ہے؟ آج تو سونے کے لیے رات ہی چھوٹی پڑ جاتی ہے. بولیے آدمی اتنا سوتا ہے، رات بھی بڑی ہو گئی ہے پھر بھی وہ کہتا ہے یار بڑی جلدی رات ختم ہو گئی. بولے ہے کہ نہیں؟ غفلت ہے. ہم لوگ غفلت کی چادر اوڑھ کے سوتے ہیں نا، اسی لیے غافل بن کے سوتے ہیں. غفلت کی چادر جب ہٹا کے سوئیں گے تو غافل بن کے نہیں سوئیں گے، ذاکر بن کے سوئیں گے. اور جب بندہ مومن ذاکر بن کے سوتا ہے تو غفلت اس کے قریب نہیں آتی اور وقت سے اٹھ جاتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا جواب ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا. جو میرے بھائی نے جواب دیا رات پوری ختم ہو گئی لیکن میری پیاس نہ بجھ سکی، دن پورا گزر گیا لیکن بھوک نہ مٹ سکی. اللہ 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 کے نبی نے اس کی تشریح فرمائی. تشریح سن لیجئے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں رات بھر ذکر خدا کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، لیکن جو ذکر کی پیاس تھی، جو ذکر کی پیاس تھی وہ پیاس بجھ نہیں سکی. میں پیاسا ہی رہا، رات ختم ہو گئی. اور میرے صحابی نے کہا دن گزر گیا میری بھوک نہ مٹ سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے دل میں بھوک تھی عبادت و بندگی کی، ریاضت و مجاہدے کی جو بھوک تھی وہ بھوک مٹ نہ سکی کہ دن ختم ہو گیا. آپ کا اندازہ لگاؤ صحابہ کرام کی عبادت و بندگی، رب کی اطاعت و فرما برداری کیسی ان کی زندگی میں تھی. راتیں گزر گئی لیکن کیسے عابد تھے، کیسے زندہ شب بیدار تھے.
اللہ اللہ کہ رات گزر گئی لیکن ان کی پیاس نہیں بجھی. سوچتے تھے کہ رات اور لمبی ہوتی اور طویل ہوتی تو مجھے اور ذکر الہی کرنے کا موقع ملتا اور نوافل پڑھنے کا موقع ملتا اور تلاوت کرنے کا موقع ملتا. میرے بزرگوں ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کا اپنے دلوں میں چشمہ پیدا کریں. آج جشن مجدد الفسانی کانفرنس میں آنے والوں پیغام لے کے جاؤ، پیغام سلام طے کر کے جاؤ. کل صبح کو فجر کا مؤذن جب کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والے تمہاری نیند سے بہتر نماز ہے. بولو طے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ عہد کر کے یہاں سے جاؤ، مجدد الفسانی کا پیغام لے کے جاؤ، مجدد الفسانی کی نعمتیں لے کے جاؤ، نسبتیں لے کے جاؤ، یہ طے کر کے جاؤ. جب مسجد کا مؤذن کہے گا تمہاری نیند سے بہتر نماز ہے تو بس اپنی آرام کو ٹھکرا دو، اپنے بستر کو ٹھکرا دو اور خرامہ خرامہ نکل پڑو اللہ کے گھر کی طرف اور بارگاہ خداوندی میں پہنچو اور اپنی گنہگار پیشانی کو جھکا کر کے اپنی وفاداری کا بھی مظاہرہ کرو اور اپنی فرما برداری کا مظاہرہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور فیضان امام ربانی سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اسلام زندہ باد اور بانیان مجدد الفسانی کانفرنس پائندہ.